یہ جو ورائٹی ہے یونیک ہے اور اس کا اوریجن ہی پاکستان ہے. انہوں نے جو کام کیا ہے اس کی تمام جو مراحل ہیں اس میں ہم اس کو دیکھتے بھی رہے ہیں, سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں, جو ایک میرا ایز ہیڈ آف دا آرگنائزیشن ایک رول تھا. کافی لوگ یہ بھی کہتے تھے یہ تو جنگلی تھوم ہے, اس کو یہ کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. میرے گھر والوں نے کبھی کمپلینٹ نہیں کی کہ یہ کیا لے آئے ہیں آپ. جیون گارلک کی کیا مارکیٹ ہے, کس حد تک ہے, کیا سینیریوز ہیں, فیڈ کے طور پہ سیل ہو رہی ہے, ابھی کنزمپشن میں بھی نہیں آئی ہے, وہ یہ صرف متس ہیں. کیا واقعی یہ کروڑ روپے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, کیونکہ بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے. کیونکہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے 19 میں لگایا یا 20 میں لگایا تھا تو وہ کہاں چلے گئے, جو ایک دم سے 700-800 کی پرائز یا 900 کی پرائز کے لوگ کوٹ کرتے ہیں, تو وہ ایک تو اسکیم ہے. وہ تو ہم نے جو اس کی فیزیبلٹی نکالی ہوئی ہیں وہ 300 روپیز پہ نکالی ہوئی ہیں پر کے. لیکن وہ جو ایب نارمل پروفٹس ہیں یا جو ونڈ فال پروفٹس لوگوں کو ملے ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ ڈیکریز ہوں گے. السلام علیکم. آج کی ہماری ویڈیو, جو آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ ہے, اس کا مین ریزن, جو مین ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, وہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں بھی ہے, ٹاپک بہت زیادہ وائرل بھی ہے, اور ہر بندہ دیکھیں تو اسی حوالے سے بات کر رہا ہے. بہت ساری کنفیوژنس ہیں لوگوں کے مائنڈ میں, اور کافی سوالات جو ہیں وہ ویورز کے مائنڈ میں بھی ہیں. تو آج اسی پہ ہی ہم بات کریں گے. تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جیون گارلک, اور اس سے ریلیٹڈ ہم لوگ تمام سوالات آپ کے لیے آج ان کے جوابات کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں, جس میں کہاں پہ یہ سیل ہوگا, جیون گارلک ہے کیا چیز ہے, اس کا فیوچر کیا ہے, کہاں کہاں لوکل مارکیٹس میں یہ سیل ہو سکتا ہے, اپرچونیٹیز کیا ہیں, گلوبل اپرچونیٹیز بھی کیا ہیں. تو اس حوالے سے آج ہم لوگ پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ آئے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, وہ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے ایکس چیئرمین بھی ہو رہے ہیں, اور جیون گارلک, خاص طور پہ اگر میں جیون گارلک کی بات کروں تو اس کو اپروو کروانے سے لے کر اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جتنا بھی ایفرٹس ہیں, کافی میجر رول ان کا رہا ہے. تو ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر عظیم کو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب, چونکہ کافی ہم نے دیکھا ہے, آپ بھی کافی ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے, لوگ کافی بات کرتے ہیں کہ جیون گارلک کیا ہے, اسکیم ہے, یا پھر کیا اس کا فیوچر ہے, کہاں سے لوگ. ابھی ریسنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کافی کوشچنز آ رہے ہیں. تو اسٹارٹنگ میں اگر آپ چھوٹا سا بریف دے دیں کہ جیون گارلک کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا تھا, کیا مطلب اس ورائٹی کو اپروو کروانے سے لے کر لے کے آنے تک, کیونکہ باقی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گارلک کی ورائٹیز ہیں ہمارے پاس, تو کیا یہ چیز, اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا تھا, اگر آپ کے ویورز کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. تھینک یو ویری مچ. بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگ ہے. ہمارا جو پاکستان کا جو خطہ ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ موسموں کے حوالے سے بھی, اور اس کے علاوہ جو ہماری ایکالوجیز ہیں, جو ڈائیورسٹی ہے وہ بہت ہائیلی ڈائیورسیفائڈ کنٹری ہے. سیزن ہمارے 4 ہیں, اس کے علاوہ ماؤنٹینز ہیں, ہمارے ہاں کوسٹل ایریا ہے, ہمارے ہاں جو ہے ڈیزرٹس ہیں, اس کے علاوہ پلینز ہیں, اور پلینز بھی جو وہاں کی انوائرمنٹ بڑی ڈفرینٹ ہے. تو اکارڈنگلی پاکستان میں جو بایو ڈائیورسٹی ہے وہ بڑی ہائی ہے. جو لیول ہے بایو ڈائیورسٹی کا بہت ہائی ہے, جو بایولوجیکل بایو ڈائیورسٹی ہے. تو اس کی جو PRC ایک واحد ادارہ ہے جہاں کے پلانٹ جینیٹک ریسورسز کا ایک سینٹر ہے, تو جو کہ ایکسپیڈیشنز کرتے ہیں ہر سال, پروجیکٹ موڈ میں بھی اور پروگرام موڈ میں بھی, ریگولر ایک فیچر کے طور پہ بھی, اور یہ کلیکشنز کرتے ہیں فرام آل اوور پاکستان ایسی نئی بایو ڈائیورسٹی کی, پلانٹس کی, کہ جو اس سے پہلے وہ ڈاکومنٹ نہیں ہوتے یا نئی ایڈیشن یہ کرتے ہیں. تو ان کا جو پلانٹ جینیٹک ریسورس ہے یہ تقریباً کو مور دین 40,000 ایکسیشنز وہاں موجود ہیں, جس میں انٹرنیشنل بھی ہیں, نیشنل بھی ہیں. اور یہ جتنی ایکسیشنز ہیں یہ بیسیکلی اس لیے ایکسپیڈیشن کی جاتی ہیں کہ نیشنل لیول کا جرم پلازم ہے, جرم پلازم یونٹس ہیں یہ, اور یہی جرم پلازم پورے نیشنل سسٹم کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. انٹرنیشنل جو ایکوائر کیا PRC یہ کام کرتی ہے, اس کا یہ مینڈیٹ ہے, انٹرنیشنل کولیبوریشن, کوآرڈینیشن اور نیشنل کوآرڈینیشن بھی. تو اس سے جو ورائٹیز اور جو سیڈ بنتے ہیں یہ ساری کلیکشن سے بنتے ہیں, اور یہی کلیکشن جو ہے ایکڈیمیا کو اور ریسرچ کے اداروں میں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں, جو کہ آگے اس کے بعد بیڈنگ پروگرام میں وہ شامل کرتے ہیں, جن سے ہائیبرڈ بھی بنتے ہیں اور اوپن پولیجیٹڈ ورائٹیز بھی بنتی ہیں. تو اگر جیون پہ میں اگر آؤں تو جیون کی بھی ایکسپیڈیشنز ہوئیں, اور یہ کوئی 2007-8 میں اس کی ایک کلیکشن الائی کے پہاڑوں سے, بٹاگرام یہ جو سائڈ ہے, کشمیر کے جو پہاڑ ہیں, ہمارا جو ہمالیہ ہے, اس کی کلیکشن وہاں سے ہوئی تھی. تو
تو اس وقت جب اس کی کلیکشن ہوئی تو جو بھی کلیکشن ہوتی ہے اس کو بعد میں کریکٹرائز کیا جاتا ہے، ایک اس کے اوپر پروسیس چلتا ہے کہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کن کنڈیشن میں، اور اس کو جب ہم گرو کر کے ملٹیپلائی کر کے ایک تو اس کو پریزرو کرنے کے لیے بھی، دوسرا اس کی خصوصیات دیکھنے کے لیے کہ یہ جو کلیکشن ہے یہ کیسے پرفارم کرتی ہے، اور اس کو ہم کیسے آگے ڈیولپ کر سکتے ہیں، بریڈنگ پروگرام میں لے جا سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، یہ چانس ہے. اسی لیے یہ جو ورائٹی یہ یونیک ہے اور اس کا اوریجن ہی پاکستان ہے. اور ہمارے اپنے پہاڑ ہیں، یہ کہیں سے نہیں آئی. یہ بڑی ہمارے جو ہے نا جو گروورز ہیں، اس کے جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں جیون میں، اس سے پہلے بھی شاید تھوڑی سی بات لوگوں نے کی ہو، لیکن شاید اس انداز میں اتنی کمپریہنشن کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ نہ کی ہو کہ یہ ورائٹی کہیں باہر سے نہیں آئی. کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایلیفنٹ یہ ورائٹی ہے، گارلک ہے، تو یہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. ایسا نہیں، یہ یونیک اس کے کریکٹرسٹکس ہیں. یہ پیورلی پاکستان کو یہ بلانگ کرتی ہے. تو اس کے بعد جب اس کے اوپر 10 سال کام ہوا، یعنی ایک سنگل کلوو تھا. تو سنگل کلوو کو جب آ کے انہوں نے سرٹن کنڈیشن میں گرو کیا اور اس کو کریکٹرائز کیا، دیکھا، تو وہ آہستہ آہستہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو گیا نمبر آف کلووز میں. تو اس کے بعد اس کی فردر جو ہے بریڈنگ پروگرام، اکانومی اور وہ جو باقی سارے آسپیکٹس تھے ان کو انکارپوریٹ کیا گیا. تو یہ تقریباً 10 سال 11 سال تک اس پہ کام ہوا، اور پھر جا کے یہ 2011-12 میں اس کے 6 کلووز اور یہ باقاعدہ ایک لسن کی شکل میں یہ ورائٹی سامنے آئی. تو وہاں سے پھر اس کی جو ہے نیشنل لیول کی ٹیسٹنگ شروع ہوئی. اور میں لکیلی 2011-12 سے میں اپنا جو ایک ہاؤس ہولڈ لیول پہ، میرا ٹینیور بھی تقریباً 12-13 سے ایز اے ڈی جی شروع ہوتا ہے. تو میرے ٹینیور کے ساتھ ہی پھر میں جب فائنلی جب یہ اپروول ہوتی ہے ورائٹی، تو میں 2019 میں نے دوبارہ ایز اے چیئرمین جوائن کیا. بیچ میں 2 سال میں پلاننگ کمیشن میں رہا، تب بھی میں اس کے ساتھ منسلک رہا. تو یہ سارا سفر جو ہے، جو سپورٹ تھی ہمایوں کو، جو اس کے ایک اوریجنل بریڈر سے انہوں نے جو کام کیا، اس کی تمام جو مراحل ہیں اس میں ہم اس کو دیکھتے بھی رہے ہیں، سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں، جو ایک میرا ایز ہیڈ آف آرگنائزیشن ایک رول تھا. تو اس کی ساری جو ہے نا سٹیجز وہ سارے ہمارے نالج میں ہیں کہ یہ کیسے کیسے ڈیولپ ہوئی. پھر یہ ہے کہ میں اس کا گروور بھی رہا. تو میں اپنی کچن گارڈننگ کرتا تھا، روف ٹاپ گارڈننگ، اور میرے بہت سارے پروگرام کچن گارڈننگ کے، روف ٹاپ گارڈننگ کے جو ہیں وہ ایئر بھی ہوئے. ایز اے ڈی جی بھی میں لوگوں کو اس طرف اس کو پروموٹ کرتا تھا آئیڈیا کو کہ لوگ اپنا گھر میں گرو کریں. تو یہ لسن بھی میں تقریباً 2012 سے گرو کر رہا ہوں. اچھا. اور میرا لوگوں کا تو شاید چونکہ اس کی قیمت بڑھ گئی تھی جب لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، تو اس کے بعد کسی نے کھایا نہیں. باتیں لوگ کرتے ہیں کہ جی اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے. میں نے تو 2012 سے جب یہ سیڈ لیا تھا 1 کلو 2 کلو اور میں نے لگانا شروع کیا، تو میں تو 5 سال 6 سال اس کو کنزیوم کرتا رہا ہوں. اچھا. تو مجھے اس میں ایسی کوئی برائی نظر نہیں آئی. اور میرے اپنے ذاتی ایکسپیرینس ہے، ہم نے کبھی، میرے گھر والوں نے کبھی کمپلینٹ نہیں کی کہ یہ کیا لے آئے ہیں آپ. تو دے ور کوائٹ ہیپی ود دس ورائٹی. اور یہ چونکہ تھک ورائٹی تھی، ان کو اس کو پیل کرنا، کیونکہ لسن میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. دیسی ورائٹیز ہیں جو چھوٹے کلووز ہیں، ان کو پیل کرنے میں کافی وہ خاصی مشقت ہوتی ہے. تو یہ تو 2-3 کلووز وہ کر کے تو اس کو وہ یوز کر لیتے تھے. تو ان کے لیے تو بڑا یہ کمفرٹ زون تھا. بلکہ آپ نے بڑا اچھے کوشچن کا بھی آنسر ایک طریقے سے ہو گیا، کہ کافی لوگ یہ بھی کہتے تھے یہ تو جنگلی تھوم ہے، اس کو یہ کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. تو یہ کہ ان کے لیے بھی، ویورز کے لیے اسپیشلی یہ ہو گیا کہ اس کی پھر ساری کیمیکل پراپرٹیز، یہ بھی ہمارے جو ناظرین ہیں جو یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کو، باقی تمام جو لوگ جو اسٹیک ہولڈر ہیں NARC G1 کے جو بھی ہیں، فارمرز ہیں، بیچ میں انٹرمیڈیریز ہیں، بڑے گروورز ہیں، چھوٹے گروورز ہیں، اور انڈسٹری ہے، تو ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ ساری جو ہے نا ریومرز اور میتھس، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کی سائنٹیفک اسیسمنٹ ایویلیویشن کی گئی ہے اس ورائٹی کی. اس کی تمام کیمیکل پراپرٹیز نون ہیں، ان کو کمپیئر کیا گیا ورائٹی ادر ورائٹی سے. ابھی اور ایک 7-8 ریسرچر نے ایک اور بڑا ایک انٹرنیشنل جرنل میں پیپر چھاپا ہے، جس میں انہوں نے اس کی جو میڈیسنل سائڈ کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو انہوں نے اسیس کیا ہے. اور انہوں نے یہ پروو کیا ہے کہ یہ 3 to 4 ٹائم اس میں وہ جو انگریڈینٹس ہیں یا ایلیمنٹس ہیں وہ ہائر ہیں. تو اس کا تو اس کے جو یوزرز آگے میڈیسنل پوائنٹ آف ویو سے اس کے جو پروڈکٹ پروسیسنگ، ابھی تو پروسیسنگ میں آئی نہیں ہے. بالکل. ابھی تو یہ سیڈ کے طور پہ ہی ملٹیپلائی ہو رہی ہے اور سیڈ کے طور پہ سیل ہو رہی ہے. ابھی کنزمپشن میں بھی نہیں آئی ہے. وہ یہ صرف متس ہیں. تو ہم کنزیوم بھی کر چکے ہیں
اور اس کی ساری، کیونکہ ویرائٹی اپروول جو ہے یہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ فیکٹرائز نہ کر لی جائے تمام اس کی، ایون کوئی بھی ویرائٹی ہاں وہ ویٹ کی ہو یا اس حوالے سے اس کے بھی وہ تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی گئی ہیں. اور اس کے بعد یہ پھر وہ ویرائٹی ویلیویشن کمیٹی کے ذریعے سے جو PRC کا ایک کہہ لیں کہ مینڈیٹری فنکشن ہے، تو اس کے ذریعے سے یہ ویرائٹی اپروول پروسیس سے 2019-20 میں 20 میں اپروو ہوئی. اور پھر یہ اس کے بعد ماس اسکیل کے اوپر اس کی جو ہے ملٹیپلیکیشن پلانٹیشن جو ہے وہ بھی اسٹارٹ ہوگی. ڈاکٹر صاحب اس سے ملتا جلتا ہی ایک سوال میں آپ سے کروں گا. اس ٹائم پاکستان میں اگر میں اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کرتا ہوں تو اس کی مارکیٹ جیون گارلک کی کیا مارکیٹ ہے، کس حد تک ہے، کیا سینیریوز ہیں، کہاں پہ مل رہا ہے، کہاں پہ بک رہا ہے؟ اگر اس کانٹیکس میں بات کروں اور کہاں پہ کنزیوم وغیرہ ابھی فی الحال کے طور پہ، اگر میں فیوچر کی بھی بات نہیں کر رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ ویورز کو یہ چیز کلیئر ہو کہ ابھی کرنٹ سینیریو کیا ہے. جو لوگ لینا چاہتے ہیں، سیڈ لینا چاہتے ہیں یا ویسے بھی انٹرسٹیڈ ہیں، ان کے لیے بھی ہو جائے یہ چیز. دوسرا جنہوں نے گرو کر لی ہے، جن کی کراپ ریڈی ہے، تو یہ اگر آپ اس کا بتا دیں کہ مارکیٹ کا کیا سینیریو ہے اس ٹائم پاکستان میں کرنٹ. لیکن جو ایک چیز تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان میں ہمارا جو جیون یا جو گارلک کی کنزمپشن ملک میں ہے اس کا ہاف دا کنزمپشن پروڈکشن جو ہے ہم لوکلی کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہ لہسن ہم نے کوئی نیا لگانا شروع کیا تو لہسن یہاں لگتا رہا ہے. اس کے سرٹن ریجنز ہیں جہاں یہ لہسن گرو کیا جاتا ہے، جس میں KP، جس میں بلوچستان، ہرائی وغیرہ کا ایریا ہے، اور اس طرح پنجاب میں مختلف پاکٹس ہیں جہاں یہ لگتا رہا ہے اس سے پہلے. تو ایک سرٹن لیول کی پروڈکشن جو ہے ہم کرتے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہاؤس ہولڈ لیول پہ بھی لہسن لوگ گھروں میں بھی لگاتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اپنی ضروریات جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ لیول کی پوری کرنے کے لیے. تو وہ بھی ایک سرٹن جو ایک ایلیمنٹ وہ بھی رہا ہے. تو گارلک کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے پاکستان میں. تو یہ جو فیوچر کے بارے میں، اس کے بارے میں جو انسرٹینٹی یا مختلف جو رائے ہماری آتی ہے، وہ ایک بات تو یہ بڑی کلیئر ہے کہ یہ اس وقت یہ تقریباً 2018-19 سے تقریباً یہ اسکیل اپ ہوا اس کی جو پروڈکشن ہے نا. بالکل. تو خیال یہ تھا کہ 2 سال میں بھی 2021-22 تک اس کی جو سیڈ کی ڈیمانڈ ہے وہ شاید پوری ہو جائے گی، اور پھر یہ کراپ بن جائے گی نا، ایک پروڈیوس بن جائے گی جیسے باقی ہمارے دوسرے لہسن ہیں ان کی پروڈیوس ہے، یا باقی اور دیگر جیسے دیسی گلابی ہے یا وہ جو دوسری چائنیز ورائٹیز ہیں. تو اسی طرح سے یہ بھی مارکیٹ میں آ جائے گا. لیکن یہ لکیلی کہہ لیں کہ اسٹانشنگلی ہمارے لیے جو شروع سے دیکھتے آئے ہیں، تو یہ ابھی اس کی سیڈ کی ڈیمانڈ ہی ابھی تک جو ہے نا جو جتنی پروڈکشن ہو رہی ہے وہ سیڈ کے طور پہ آگے یوز ہو رہی ہے. اچھا. تو سیڈ ہی بن رہا ہے اس وقت تک. کنزمپشن کے لیے ابھی کنزمپشن میں نہیں گئی. اگر کسی نے، مجھے نہیں لگتا ویسے، اگر کوئی ہمارے جو سننے والے ہیں اگر وہ کو بتا سکیں کہ کسی نے واقعی اس کو کنزیوم کیا ہے کنٹینیوسلی فار اے منتھ 2 منتھ 3 منتھ، تو میرے بھی بڑی خوشی ہوگی اگر وہ اپنی اس میں رائے شیئر کرنا چاہیں کہ ان کا کیا ایکسپیرینس رہا. کوئی جینون ہو جو کوئی بندہ، جسٹ یہ نہیں کہ اگر کوئی جسٹ ایک چیز کو جو ہے نئی چیز کو، ویسے بھی ایک ریزسٹنس ہوتی ہے کوئی بھی نئی چیز آتی ہے. کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب میکسی پاک تھی تو وہ ورائٹیز تھیں، تو ان میں وہ کہتے تھے کہ جی جب اس کے بعد ڈوار ورائٹیز آئیں تو جو لوکل ورائٹیز تھیں تو انیشلی جو کنزیومر تھا وہ اس کے بارے میں بڑا، اس کی رائے جو تھی وہ اتنی فیوریبل نہیں تھی. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہماری دیسی جو چیزیں ہیں، آج بھی ہے دیسی مرغی کا ایک، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک اس میں بہت سارے شاید فوائد ہیں اس کمپیئر جو برائلر ہے، لیکن برائلر بھی چل رہا ہے. تو یہ ایک ریزسٹنس ہوتی ہے کوئی بھی نئی چیز آتی ہے اس کے بارے میں، اور اس میں تو کچھ نہ کچھ اس کے کریکٹرسٹکس بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ اس کی اگر آپ خوشبو دیکھیں جو ایک لہسن میں کی ہوتی ہے، بڑی اسٹرانگ ٹینج ہے اس کی. تو وہ ایسا ہے نہیں، ہم نے تو کنزیوم کیا ہوا، ہمیں تو کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ جی آج کوئی دیسی لہسن ڈالا گیا ہے یا آج کوئی G1 جو ہے اس سے پکائی گئی اور اس سے کوئی ٹیسٹ جو ہے نا وہ فوڈ میں فرق آ گیا ہے. ایسا ہم نے کبھی بھی فیل نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم لوگ کا ایک المیہ ہے کہ کوئی بھی نئی چیز جب آتی ہے ہمارے سامنے تو اس پہ زیادہ تر ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم پہلے تنقید کرتے ہیں، لوگ زیادہ تر کرتے ہیں. تو یہ کہ آپ نے کافی اچھے سے چیزوں کو کلیئر آؤٹ بھی کیا ہے. تو اس سے ایک اور جڑا ہوا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس کی ویسے پرائس جو ہے، اگر میں باقی بھی اگر گارلک کی سیڈس کی بات کرتا ہوں یا ویسے بھی اگر اوور آل گارلک کی بات کرتا ہوں، تو اس کی پرائس اتنی ہائی ہونے کی کیا ریزن ہے ابھی تک؟
اس کی جو بڑی ریزن ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہمارا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی ہائی پرائسز میں یہ جائے گا، کیونکہ انیشلی ہم انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ یہ جو سیڈ ہے یہ بکے گا ڈرائی فارم میں، جو بھی ذمہ دار ان کو لگائیں گے تو وہ اس کی کیورنگ کریں گے، اور کیورنگ کے بعد اس کی جو پلانٹنگ جب سیزن آئے گا، اس کا ٹائم آئے گا اگست سپٹمبر میں اس کی سیل پرچیز ہوا کرے گی۔ لیکن چونکہ اس کی جو ڈرائی فارم میں جب یہ 2 سال کا یہ تقریباً 2021 میں 22 میں جب دیکھا کہ یہ ڈرائی فارم میں اس کی پرائس بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ تھی، بیسک سپلائی ڈیمانڈ ہے، وہ جو ایک ہمارے پرنسپل اکنامک ہے، ایک چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے، سپلائی کم ہو تو وہ پرائسز جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہیں۔ یہ ایک مارکیٹ کا فنومینا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ تو یہ جب پرائسز اس ٹائم پہ ہارویسٹ پلانٹنگ ٹائم پہ جب پرائسز کی انکریز ہوئیں تو لوگوں نے پھر اس کو فریش بائی کرنا شروع کر دیا۔ اچھا تو فریش کی بھی پرائس، پھر فریش کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، تو اکارڈنگلی فریش کی پرائسز بھی بڑھنی شروع ہو گئیں، جو 600-700 سے 800 سے شروع ہوئی تھیں فریش کی پرائس۔ بلکہ فریش بھی انیشلی یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے کا ڈرائی ہو، آپ فیلڈ میں اس کو کراپ کو رہنے دیں، اس کو جو ہے نا پھیلا دیں وہیں جہاں سے آپ اس کو ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں، اور پھر اس کو یہ آگے ایک جب فیلڈ میں سرٹن لیول کی ڈرائنگ ہو جاتی تھی، موئسچر اس کا جو ہے وہ کم ہو جاتا تھا، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی تھی، تو وہ اس کو بائی کرتے تاکہ اس کی ٹرانسپورٹیشن میں کوئی مسائل نہ، ایزی بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر یہ اتنی وہ اس میں حیران کن ہے، میں ابھی خود بھی اس میں تھوڑی سی وہ اس ٹائم پہ ہارویسٹ ٹائم پہ اور اس کی جو ویئنگ ٹائم پہ میں خود بھی موجود تھے، سال میں نے پریکٹیکلی بھی دیکھا ہے، حیران کن آتا کہ جی جیسے ہی وہ کھاڑ رہے ہوتے ہیں تو ابھی فل آف موئسچر ہوتا ہے، گرین ہوتا ہے، کوشش بھی فارمر یہ کر رہا ہے کہ جی وہ زیادہ سے زیادہ گرین ہو، وہ اس کو ڈرائی بھی نہیں ہونے دے رہا۔ تو خاصا یہ نا اس کی جو ڈیمانڈ سپلائی کے حوالے سے جو پریشر ہے اس نے اس کا ٹوٹل سینیریو چینج کر دیا۔ تو اب یہ فارمر کو تو بینیفیشیل ہے جو یہ لگا رہے ہیں، ان کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے گرین کا، تو وہ تھوڑا سا اس کو گرین اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ذمہ دار، لیکن صاف ذرا پھر اس کے بعد اس کی کوئی فیلڈ ڈرائنگ بھی نہیں ہو رہی، تو فوری طور پہ جو پرچیزر ہیں یا بائر ہیں ان کو یہ وینگ کر کے تو ان کو دے دیا جاتا ہے، تو پرائسز پھر انکریز ہونا شروع ہوئیں 700-800 ہزار سے، تو پھر پچھلے سالوں میں تو یہ 2200, 2300, 24 تک بھی گئیں جو اس کی گرین کی ہیں، فریش کی جو کراپ ہے۔ تو اس کے بعد اس سال بھی تقریباً 1500 سے یہ 2000 کے لگ بھگ ہے جی پرائسز اپنا، بلکہ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت تھوڑی پرائس بھی ان کے اوپر وہ اپنا وہ لگاتے ہیں، ایپ لگاتے ہیں، اس کے اوپر اپنی سیل کے لیے اپنا ایک میسج وہ بھیجتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو جا کے پروو کریں پیچھے جا کے، جو کہ میں نے تھوڑا سا لوگوں سے پوچھا بھی کہ یہ جو ایک دم سے 700-800 کی پرائز یا 900 کی پرائز لوگ کوٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک تو اسکیم ہے، وہ جسٹ ایک کرنے کے ڈسٹارٹ کرنے کے لیے مارکیٹ کو، پرائسز کچھ اور ہیں جو مارکیٹ میں پریویل کر رہی ہیں، لینے جائیں تو وہ آپ کو 1400-1500, 1600, 1800, 2000 میں ہی ملے گا اچھا جو ہے۔ پھر اس میں گریڈز بھی ہیں، جو بھی اس کی کوالٹی ہے پروڈیوس کی، اس کی جتنی مینجمنٹ اچھی ہوئی ہے، جتنی اچھی پروڈیوس ہے، اس حساب سے ساری پرائسز اس کی ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ فرق وہ ہے۔ میرے خیال سے ہم مارکیٹ میں ہم اکثر دیکھ بھی رہے ہیں، جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ہمیں 800 روپے میں جیون کا بیج دے رہا ہے، کوئی 500-600 میں دے رہا ہے، کوئی 1500 میں دے رہا ہے، کوئی 2000 میں دے رہا ہے۔ تو جو اچھی، جنہوں نے جس طرح آپ نے بھی بات کی، لوگوں نے اچھی گریڈنگ کر کے مینجمنٹ اچھی کی ہوئی ہے، اس کی سوئنگ وغیرہ سے لے کر اس کی ساری ٹیک کیئر اچھے سے کی ہوئی ہے، آبویس سی بات ہے وہ اس کی ڈیمانڈ بھی ہائی کریں گے۔ تو جب ڈیمانڈ ہائی ہوتی ہے تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ آپ لوگ فراڈ کہہ رہے ہیں، اسکیم ہے، مہنگا بیج ہے، یہ تو اتنا سستا ہے۔ میں بتاؤں گا یہ ساری نا چیزیں ڈسٹارٹ کرنے کے لیے نا کچھ لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ کو، ایک مارکیٹ چل رہی ہے نا کسی بھی چیز کی، تو خاص طور پہ جس کی ڈیمانڈ بڑی ہائی ہے تو اس میں کچھ اسکیم اور اس میں کچھ جو اپنی جو ہے نا کچھ چیزیں وہ ڈالتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہے یوٹیوب کے اوپر لوگ بہت سارے میسیجز اور ایسے اس طرح کے سلوگن کچھ اور ہوتا ہے، اندر کچھ مٹیریل اور ہوتا ہے، اگر آپ اس کا سنیں تو کچھ اور کنٹینٹ ہوتا ہے، کنٹینٹ اور ہوتا ہے، اور یہ بھی اسی کا ہی ہے۔ ابھی بھی یہ پرائسز اس کی تقریباً اچھی کوالٹی کا جو بیج ہے اس کی پرائسز ابھی بھی 1500 سے بابا۔ میرے خیال سے اس کی مین ریزن بھی جو لوگوں کے اندر یہ سوالات آ رہے ہیں ان کو میرے خیال سے لیک آف انفارمیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور کریکٹ انفارمیشن بھی نہیں جا رہی ہے۔ آئی ہوپ سو کہ ہمارا جو آج کا یہ سیشن ہے اس کی وجہ سے ناظرین کو بہت زیادہ
مطلب فائدہ ہوگا, ان کی جو کنفیوژنس ہے وہ کلیئر ہوگی. اب میں آتا ہوں سب سے انٹرسٹنگ کوشچن کی طرف, ذرا اندر کی بات آپ سے پتہ کرتے ہیں. میں اگر لیٹ سے میں انٹرسٹیڈ ہوں, میں جیون لگانے میں انٹرسٹیڈ ہوں, میں کہنا چاہتا ہوں کیا اس کے اندر کیا انویسٹمنٹ ہے. اگر میں پر ایکڑ سے اسٹارٹ کر لیتا ہوں, کیا انویسٹمنٹ ہے, کیا واقعی ہی 1 کروڑ روپے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, کیونکہ بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے ایکچوئل میں ریئلٹی کیا ہے. تو اس پہ اگر تھوڑا سا آپ بتا دیں کیا انویسٹمنٹ کتنی اور آؤٹ کم اس کا کیسا ہے. لیکن ایک چیز میں جو بھی اس میں گرورز ہیں, کیونکہ ایک جو پازیٹیو سائڈ اس کی ہے کہ یہ پچھلے سال بھی یہی تھا کہ پرائسز بڑی ہائی ہیں. تو میرے اپنے مشاہدے میں ہے, میرے اپنے علم میں ہے, ڈائریکٹلی میرے پاس ڈائریکٹ انفارمیشن ہے کہ جنہوں نے ہارویسٹ ٹائم کے اوپر ریلیٹیولی چیپر سیڈ نہیں لیا تھا, انہوں نے پریشرائز کر کے مطالبہ کر کے ساتھ لے جا کے تو انہوں نے پھر 12,000 13,000 14,000 میں بھی سیڈ لیا پر کے جی. اچھا. لاسٹ ایئر. تو میں نے کیلکولیشنیں کی, ان لوگوں کے ساتھ ملا بھی ہوں ابھی کہ مجھے فکر بھی تھی, اور میں نے جب وہ لوگ خرید رہے تھے تو میں ان کو تھوڑا سا ڈسکرج کر رہا تھا کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی ہیوی انویسٹمنٹ ہے, یہ تقریباً کو 32 لاکھ 34 لاکھ کی انویسٹمنٹ اچھا پر ایکڑ بن جاتی ہے. اگر صحیح تو اس میں لوگوں نے سب زیادہ چھوٹا زمیندار ہے وہ 1 کنال 2 کنال کا سیڈ لے گا, ایکڑ کا بھی لوگوں نے لیا, ہاف ایکڑ کا بھی لیا, تو وہ خاصی بڑی انویسٹمنٹ لوگوں نے کی. لیکن اسٹانشنگلی اس سال حالانکہ شور یہ ہے کہ شاید جو لہسن ہے وہ بکنے میں کوئی مشکلات آئی ہیں, لیکن میں نے جس سے بھی بات کی ہے اس نے اپنی وہ انویسٹمنٹ بھی ریکور کی ہے, اور یہ اگر کنال لگایا تھا تو 1 ایکڑ کا سیڈ بھی بنا لیا. اچھا. کیونکہ اصل یہ ہے کہ اس ویرائٹی کی پروڈکشن بڑی ہائی ہے, تو جو چھوٹا زمیندار ہے وہ اس کی کیئر بڑی کرتا ہے, وہ اس کی جو بھی گوڈی وغیرہ ہے, جو نیوٹرینٹس ہیں, کیونکہ اس کی انویسٹمنٹ اس نے سیڈ پہ بڑی کی ہوتی ہے, تو اکارڈنگلی وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا کہ جو اس کے اوپر ان پٹس یوز ہے, جو اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس پہ کوئی کمپرومائز کرے اور اپنا جو بینیفٹ ہے وہ فورگو کرے, کبھی بھی نہیں وہ کرتا. تو انہوں نے یہ اس سال بھی اتنا مہنگا سیڈ لینے کے باوجود انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ بھی ریکور کی ہے. اچھا, باقی بھی اپنے کوئی جو ان کی کچھ قرضے تھے دائیں بائیں یا میں نے سنا ہے ان سے, انہوں نے کہا جی وہ بھی انہوں نے پے کیے ہیں, مطلب اسی پروفیٹیبلٹی میں جو اوپر والی ہے, اور پلس اپنا سیڈ بھی انہوں نے ایکڑ کے لیے سیڈ بھی بڑھایا ہے, ڈفرنٹ جو ان کی ہے. مطلب تو ابھی تک تو اس میں کوئی ایسی کوئی چیز جو اس وقت جو اسکیم اور جو اس وقت باتیں کی جا رہی ہیں, ابھی وہ اس کا بہت زیادہ سامنے نہیں آئی بات. اور تو اس میں جو بھی گروورز ہیں بلکہ بڑے ہیں, بلکہ چھوٹے گروور جو ہیں وہ انہوں نے اس وقت کوشش کی ہے کہ وہ انہی فارمر سے مختلف کلسٹرز ہیں, جہاں ایک زمیندار نے لگایا وہاں کلسٹر میں پہلا, کیونکہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے 19 میں لگایا یا 20 میں لگایا تھا تو وہ کہاں چلے گئے. تو یہ ایک بہت بڑی اس کی اڈاپشن یا اس کی ڈیمانڈ کے اوپر جو بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ لوکلی وہ زمیندار دیکھ رہا ہے کہ لوگ خوشحال ہوئے دوسرے زمیندار. تو اسی لیے, اور پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ وہاں اگر کسی کلسٹر میں جن کو میں جانتا ہوں, تو اگر کچھ لوگ جنہوں نے اچھا اس میں سے ارن کیا ہے تو وہ چھوٹے زمیندار کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں کسی طرح سے, کسی ان کے ہاف پیمنٹ لے لی یا کچھ پیمنٹ جو ہے بعد میں لے لی, یا بعض سچویشن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جی وہ جو اسمال گروز کی بات کر رہا ہوں, جو بڑے کمرشل گروور ہیں 100 150 200 ایکڑ لگایا ہوا ہے, ان کے اپنا ایک سیٹ اپس ہیں, بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہے ہر آسپیکٹ کے اوپر, انہوں نے بڑی کنٹریبیوشن بھی کی ہے. اس ویرائٹی کو پھیلانے میں انہوں نے بڑی ہیوی انویسٹمنٹس کی ہیں اور بڑی ہائی ٹیک پروڈکشن لی ہے اور ہائی کوالٹی پروڈکشن لی ہے, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. لیکن جو چھوٹے چھوٹے زمیندار جنہوں نے اپنے علاقے میں لگایا, 1 کنال لگایا 2 لگایا, انہوں نے بھی خدمت کی ہے. انہوں نے اس طرح سے کی ہے کہ جی انہوں نے جو سیڈ ہے آگے لوکلی لوگوں کو سیل کیا ہے, کسی نے 2 کنال کا 3 کنال کا. تو یہ کلسٹر ڈیولپ ہو گئے ہیں. اور اس میں پھر ایک اور چیز ہے کہ اس سے جو لیبر ہے ایک اسپیشلائز لیبر کے گروپ بنے ہیں, جو کہ ابھی انیشلی تو لوگ بڑے گروور تو میکینیکلی اس کو ڈیگ آؤٹ کرتے ہیں, چھوٹے گروور اس کو کرتے ہیں مینولی. تو گروپ بنے ہیں جس میں خواتین لگانے میں ان کا بڑا رول ہے, اور اس کے بعد اس کی جو اسٹیکنگ میں, اس کو باندھنے میں, اور اس کو اسٹیکنگ کے لیے اس کو تیار کرنے میں فصل کو سیڈ کے لیے, تو اس میں بہت ساری جو ایک لوکل اکانومی ہے یعنی امپلائمنٹ ہے وہ بڑی بہت زیادہ جنریٹ ہوئی ہے, جس میں جو لیبر ہے ان کی انوالومنٹ ہم نے اب دیکھا ہے کہ ان کی بڑی ہائی ڈیمانڈ ہوتی ہے.
تو وہ سوئنگ ٹائم پہ بھی وہ ان کی انوالومنٹ بڑی ہے اور ہارویسٹنگ ٹائم پہ بھی لیبر کی انوالومنٹ. بالکل ڈاکٹر صاحب, اس میں ظاہر سی بات ہے جتنی بڑی انڈسٹری ہوگی اس کے ساتھ اتنی ہی چیزیں جڑتی جائیں گی, مواقع اپرچونیٹیز لوگوں کے لیے مزید جڑتی جائیں گی. تو ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ اس میں اتنی اچھی ماشاءاللہ سے آؤٹ کم ابھی فی الحال ہے کہ لوگ اس میں یہ ہے کہ اپنا خرچے بھی نکال رہے ہیں, خرچہ نکالنے کے بعد اپنا مطلب اگلے سال کے لیے بھی یا ویسے بھی وہ بیج بھی نکال رہے ہیں اور اپنی انویسٹمنٹ کو بھی ریکور کریں. تو یہ میرے خیال سے تو کافی اچھی چیز ہے. اب کتنا ایک ٹائم رہ گیا ہے آپ کے خیال سے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سوال کریں گے کیونکہ یہ تو مجھے اس بات کو اس کا جواب دیتے ہوئے تو میرا خیال ہے ہم تھکتے بھی نہیں ہیں اور لوگ پوچھتے ہوئے بھی نہیں تھکتے. تو دونوں طرف ہی یہ صورتحال ایسی ہے. تو میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ ہم نے جب اس پروڈکٹ کو یا اس ویرائٹی کو ہم پروموٹ کر رہے تھے تو ہم نے جو اس کی فیزیبلٹی نکالی ہوئی ہیں وہ 300 روپیز پہ نکالی ہوئی ہیں پر کیجی. اچھا, تو ہم نے اس پہ نکالی ہوئی ہیں. آج بھی ہم اس کو اگر فیزیبلٹی میں اگر ہم نے یہ جو پرائس انفلیشن آئی ہے اوور آل کموڈٹی کی پرائسز ساری بڑی ہیں ملک کے اندر بالکل اوور آل, تو اس حوالے سے ہم اس کو 500 پہ فیزیبلٹی بناتے ہیں. تو اس کا ایک چیز آپ نے جتنے بھی ہمارے پارٹنرز ہیں, میں تو پارٹنر کہوں گا اس G1 کے جو بھی ہیں, ایون جو اس کے اسکیم بھی بنا رہے ہیں ان کو بھی, ان کے لیے بھی یہ میرا میسج ہے کہ آپ اس کو 2,000-1,500 پہ فریش یا 7,000-8,000 پہ ڈرائی, ڈفرینٹ لیول کا ڈرائی, یا 12,000 پہ 15,000 پہ, اس کو کبھی بھی اس کموڈٹی کو اس بیک گراؤنڈ سے انالائز نہ کریں. ہم نے کبھی بھی نہیں کیا. میں نے جب بھی کسی کو اس کو موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ یہ لگائیں, لوگوں نے لگائی بھی ہے ہمارے کہنے پہ, تو میں نے ان کو ان کی فیزیبلٹی بنا کے جو ان کو دی ہے, اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اور عام جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کو سمپلی میں نے کہا جی 500 سے ملٹیپلائی کر لیں. زور یہ رکھے کہ جی آپ نے جو اس کا پوٹینشیل ہے پروڈکشن کا وہ آپ نے لینا ہے. جو میں نے ابھی بھی دیکھ کے آیا ہوں, میں نے خود اپنا ایک فیلڈ میرے سامنے ہارویسٹ ہوا جس میں 10,000 kg انہوں نے 10 ٹن جو ہے پر ایکڑ ہارویسٹ کی. اچھا, اور لگا کتنا ہوگا اندازاً اس پہ اگر 10 ٹن انہوں نے کیا تو اس کے اوپر جو ہے یہ آپ لگا لیں کہ اگر لاسٹ ایئر اس کی جو پرائس ہے انہوں نے جو سیڈ لیا ہوا تھا وہ تقریباً انہوں نے 1,500 کے حساب سے لیا ہوا تھا. اور کتنے کے جی لگ بھگ کتنا کے جی لگا ہوگا؟ ڈرائیڈ جو ہے یہ تقریباً 400-500 کے جو ڈرائی ہے نا, ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کلوب کا سائز کیا ہے, تو اکارڈنگلی آپ پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس کتنا رکھ رہے ہیں اور کس میتھڈ سے لگا رہے ہیں. تو یہ تقریباً اس کی جو پلانٹ پاپولیشن 65-70,000 جو پلانٹس ہیں یہ تقریباً 400 kg سے یہ آ جاتے ہیں. اچھا, تو یہ خاصی اچھی پاپولیشن ہے. تو اگر کوئی 1 لاکھ لگانا چاہے پودے تو سیڈ ریٹ بڑھا دے گا, تو پھر یہ اکارڈنگلی اس کا سیڈ ریٹ بڑھتا جائے گا. تو یہ جو لوگوں نے اس کو جو میں بتا رہا ہوں کہ جی پروڈکشن جو ہے فوکس ہونا چاہیے پروڈکشن کے اوپر. تو جب آپ پروڈکشن اچھی لے لیں گے اور اگر فریش کے طور پہ وہ سیل ہوتی ہے ایک سرٹن پرائس کے اوپر, تو تب بھی وہ کوئی بھی کراپ اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گی. اس سال دیکھ لیں یا اگلے سال, تو وہ جو سوال ہے نا آگے کیا ہوگا, میں تو اس کا مستقبل کوئی ایسا خراب نہیں دیکھتا. لیکن وہ جو ایب نارمل پرافٹس ہیں یا جو ونڈ فال پرافٹس لوگوں کو ملے ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ ڈکریز ہوں گے, کیونکہ وہ ایکسیپشنل ہے, ان یوزول ہے, وہ بیونڈ امیجینیشن ہے. جو پچھلے 2-3 سال میں لوگوں نے ارن کیا ہے وہ ہائی ڈیمانڈ کی وجہ سے, لیس سپلائی کی وجہ سے, پروڈکشن ہائی ہے, اور اس وجہ سے پرائسز بہت بڑی ہائی انہوں نے فیچ کی ہیں, جس میں ہم فگر وہ غلط نہیں ہے, 1 کروڑ 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کی فگر ہے پر ایکڑ, وہ غلط نہیں ہے. جس نے 10,000 kg لے لی, آج بھی اگر اس نے 1,500 میں بیچا ہے تو 10,000 kg کو 15 سے آپ ضرب دیں گے تو 1.5 کروڑ پہ بن جائے گا. بالکل سمپل. تو وہ ہے میں نے خود جو ایک فیلڈ میرے سامنے ہارویسٹ وہ 10,000 kg, لیکن بڑی اچھی ایکسیلنٹ کراپ تھی. اور بھی میں نے بہت سارے فارم پہ دیکھی ہیں جو کہ بڑی ایکسیلنٹ کراپس تھیں. تو ایکسیلنٹ کراپ جو ہے مطلب اس کی 6,000 kg سے زیادہ ہی پروڈکشن آنی چاہیے. یہ تقریباً 6,000 kg جو ہے یہ بن جاتا ہے تقریباً یہ 150 من بن جاتا ہے, 800 ہو جائے تو 200 من بن جاتا ہے. تو یہ تقریباً یہ جو پروڈکشن ہے نا یہ بیسیکلی آنسر ہے کہ آگے کیا ہوگا. تو جب یہ کموڈٹی کے طور پہ آگے سیل ہوگی, اور پھر ایک اور چیز ہے جو سب جانتے ہیں جتنے بھی گروورز ہیں پارٹنرز ہیں ان کو اب پوری طرح وہ آگاہ ہیں کہ اس کا جو فیچر ہے, جو دنیا میں جتنے لسن ہیں وہ تقریباً
6 महीने 7 महीने 8 महीने के बाद जब सीज़न आता है सोइंग का तो वो स्प्राउट करना शुरू कर देते हैं, उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ निकलनी शुरू हो जाती है। ये ऐसी वैरायटी है, ये एक ऐसा गिफ्ट है जो बड़ा यूनिक है। ये स्प्राउट नहीं करता, 2 साल भी नहीं करता, 3 साल भी नहीं करता। अच्छा, अनटिल एंड अनलेस के जी आप इसको, ना इसकी सीड की वायबिलिटी कम होती है, ख़त्म होती है। तो इसकी ये जो फीचर्स हैं ये किसी लहसुन में नहीं है। मेरे से ये तो किसी में मैच भी नहीं करती है चीज़, तो इतना टाइम कोई भी क्रॉप। तो आने वाले वक्त में जब ये सीज़न ऑफ हुआ करेगा, इसकी लोग स्टोरेज आम रूम टेम्परेचर पे थोड़े वो फैन के साथ जिस तरह आज तक क्योरिंग हो रही है, जो कि लोग मास्टर हो गए हैं, तो इसको बड़ी आसानी से इसको स्टोर कर सकेंगे और लो कास्ट स्टोरेज होगी, जो अभी भी हो रही है। कुछ लोग हैं जो कि प्राइस बहुत हाई है तो इसके आजकल तो नखरे ज़्यादा उठा रहे हैं कि जी ब्लोअर लगा रहे हैं, एग्जॉस्ट लगा रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। उन्होंने एक्सपर्टीज़ जहाँ जो है स्टोरेज की, इसको जो है वो भी डेवलप हो चुकी है, इसकी क्योरिंग की बड़ी अच्छी एक्सपर्टीज डेवलप हो चुकी है। मैं उनको उस वक्त इनकरेज कर रहा था कि ये वैरायटी में पोटेंशियल है इसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डेवलप करने का, जिसमें इसके ग्रैनुअल्स हैं, इनका पाउडर है, इसकी जो बाकी जो इसके पिकल्स हैं, दुनिया में इसके प्रोडक्ट जिस शक्ल में फॉर्म, वो कई फॉर्म है, 15-20 फॉर्म है। इसका एसेंशियल ऑयल है और अभी इसकी जो केमिस्ट्री सामने आई है कि इसकी मेडिसिनल जो सर्टेन एट्रीब्यूट्स इसके हेल्थ के हवाले से तो मेडिसिन इंडस्ट्री को भी अट्रैक्ट करेगा बिल्कुल। तो इस पे तो ये जो इसके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, हेल्थ के प्रोडक्ट्स वो बनने हैं। फिर इसकी दुनिया में कंजम्पशन एज ए फ्रेश नहीं होती, एज ए वो लहसुन हमेशा इसके प्रोसेस प्रोडक्ट की शक्ल में होती है। तो ये जो इतनी बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने बिलियंस अर्न किया है, मैं जानता हूँ बहुत सारे ग्रोवर्स को जिन्होंने इस क्रॉप से बिलियंस में अर्न किया है, तो वो रेडी हैं। वो 3 साल पहले भी रेडी थे, क्योंकि इसकी सीड की डिमांड अभी चल रही है, तो सीड की डिमांड में भी उनके बेनिफिट बड़े हाई हैं। तो फ्रेश सीड भी और उसके अलावा जो ड्राई सीड की भी प्राइस बड़ी हाई जा रही हैं, जो कि आने वाले वक्त में 1-2 सालों में कम होंगी और ये प्रोड्यूस की प्राइस आ जाएगी। प्रोड्यूस की प्राइस भी मैंने बताया कि उसमें भी जिम्मेदार को नुकसान नहीं होगा, तब भी ये क्रॉप जो है ये आउट क्लास करेगी। लेकिन हमें ये आज से सोच लेना चाहिए कि अगर वो ये समझते हैं कि ये 12,000 का केजी बिकेगा तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो भी एक मार्केट प्राइस इसकी डिटरमिन करेगी इंटरनेशनल मार्केट, और प्रोसेसर जब अभी मंडियाँ बन रही, पिछले सालों में तो इसकी गार्लिक की जीवन की मंडियाँ नहीं बनी थी, अब लाहौर में और यहाँ इस्लामाबाद में 2 मंडियाँ इसकी बनी हैं। तो जो हो सकता है इस साल उन मंडियों में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना हो, लेकिन आने वाले वक्तों में इसकी स्पेशलाइज मंडियाँ बनेगी, जहाँ से जो प्रोसेसर इसका है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी वो तैयार हैं ऑलरेडी, उनको नॉलेज है, उन्होंने स्पेशलाइज कर लिया हुआ है, वो हायर प्रोडक्शन लेंगे और अपनी प्रोडक्शन को प्रोसेस करके उनके बेनिफिट फिर भी इतने ही रहेंगे। देखिए जब आप वैल्यू ऐड कर लेते हैं, बिल्कुल, तो जो बड़े बिग ग्रोअर्स हैं वो बाई भी करेंगे, वो कंटेक्चुअल प्रोडक्शन भी करवाएंगे। जैसे जैसे उनके प्रोडक्ट सर्टिफाइड प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, वो प्रोसेस चलेगा भी। वो इसलिए नहीं चल रहा कि अभी इसकी प्राइस बड़ी आई है एज ए सीड। जिस दिन ये सीड के तौर पे बिकना कम होगा या बंद होगा या एज ए कमोडिटी जब बिकेगा, उस दिन इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। और प्रोसेसिंग चूंकि एक एकड़ से 7-8 हज़ार 900 kg फ्रेश आ रहा है, तो बाकी की निस्बत ये 7-8 गुना ज़्यादा है इसकी जो प्रोडक्शन है। तो अकॉर्डिंगली इसमें से जो बायोमास है पर एकड़ जो प्रोड्यूस होगा, जो डेवलप होगा, वो भी ज़्यादा होगा। तो वो हेल्प करेगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डेवलप करने में, जो कि टाइम आ रहा है करीब 1-2 सालों में। तो इसमें कोई पाकिस्तान के लिए बड़ी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इसको देख रही है, क्योंकि उनकी जो अपनी इस वक्त वेजिटेबल और फ्रूट की एक्सपोर्ट के वाले से स्ट्रेटेजी है, उसमें जीवन का जिक्र है, आप उसमें 3-4 सेक्शन में जिक्र है। वो गवर्नमेंट भी देख रही है कि ये एक्सपोर्ट कमोडिटी बनेगी, वो सपोर्ट भी करेगी। डॉक्टर साहब, इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी इस तरह भी है कि कितने $1 बिलियन का तो हम गार्लिक वैसे ही सालाना इंपोर्ट करा रहे हैं। तो हमको $60 मिलियन के करीब डॉलर का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि जैसे ही ये कमोडिटी बनेगी तो वो फौरन वो एक तो हमारी जो सब्स्टिट्यूशन है, वो बड़ी खुशहन बात है कि हमारा वो डॉलर बचेंगे, जो कि आपको पता है हम इस वक्त डॉलर के हवाले से बड़े हैंडीकैप हैं। तो एक तो ये जो इन्वेंशन है, ये जो वैरायटी है, ये रिलीफ देगी नेशनल लेवल का। और दूसरा ये है कि इसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से मैनी टाइम प्रॉफिटेबिलिटी या मैनी मोर टाइम जो डॉलर अर्न किए जा सकेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली जो है इसके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। और जब ये प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोसेस प्रोडक्ट, तो फिर ये इंटरनेशनल मार्केट में इसको ट्रांसपोर्ट करना, इसको सेल करना भी
ہوگا. اور یہ چونکہ جتنے بھی لوگ انوالو ہیں یہ ایکسپورٹ امپورٹ میں بھی انوالو ہیں, اور نیشنل لیول کے جو جیسے گورمے ہے یا اور چند ایک بڑے نام ہیں جنہوں نے اس کو گرو کیا ہے, گروٹیک ہے, تو ان لوگوں کی کیپیسٹی ہے کہ یہ پروسیسنگ میں, انڈسٹری پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کرنے میں, اور اس کے بعد اس کی برانڈنگ میں پروڈکٹ کی, اور اس کے بعد اس کی ایکسپورٹ میں بھی اپنا ایک رول پلے کریں گے. تو یہ اس کا جو فیوچر ہے مجھے تو اتنا ابھی برائٹی لگ رہا ہے. باقی کوئی باقی لوگوں کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں. میرا خیال ہے ہماری اس جو گفتگو ہے اس سے کافی ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی. اور اس میں اینڈ میں اگر سمرائز کرتا چلوں تو اس ٹائم سینیریو جو جیون کا ہے اس میں یہ کہ ابھی یہ کیونکہ پورے ملک میں آپ کہہ لیں کہ ابھی تک یہ پھیلا نہیں ہے, ابھی صرف یہ سیڈ کے طور پہ سیل ہو رہا ہے. اور اگلے آنے والے 6 مہینے, سال, 1.5 سال, 2 سال میں جب مختلف گروورز اس کو لے کے لگانا شروع کر دیں گے, پھر کیا ہوگا کہ اس کے پاس ہمیں پروڈیوس زیادہ آنے لگ جائے گا. اب ایک لمٹ ایسی ہے کہ جب پروڈیوس اتنا ہو جائے گا کہ اس کو پھر انڈسٹریز بھی لینا شروع کر دیں گی, پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کی اینڈ مارکیٹ میں بھی آنے لگ جائے گا, تو آٹومیٹکلی پرائسز جو ہوں گی ابھی جیسے 1500, 2000, 2500 کتنے بھی چل رہی ہیں اس سے تھوڑی سی ڈاؤن آئیں گی, آہستہ آہستہ آرام سے آئیں گی. اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو مختلف انڈسٹریز ہیں جیسا ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا ہمیں کہ میڈیسن کی انڈسٹریز ہے, اس میں میڈیسن پراپرٹیز دیکھی گئی ہیں, تو وہاں پہ یہ اس کی یوٹیلائزیشن ہوگی. اس کے علاوہ کاسمیٹکس انڈسٹری ہے وہ بھی اس میں انٹرسٹیڈ ہے, وہاں پہ بھی یوز ہوگی. پھر فوڈ انڈسٹری میں مختلف قسم کے اس کے یوزز ہیں, اس میں آپ اس کے اچار کی بات بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کا پاؤڈر ہوگا پاؤڈر فارم میں, ایون اس کے کلووس جو ہوں گے اس کا جو چھلکے بھی ہوں گے اس کو بھی پاؤڈر فارم میں کر کے اس کی یوٹیلائزیشن بھی وہاں پہ ہوگی. پھر اور بھی مختلف قسم کے پیسٹ کے فارم میں بھی یہ مارکیٹ میں جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ عام یوزز میں بھی یہ مارکیٹ میں آئے گا اور لوگ اس کو یوز کریں گے. جیسے کہ نارمل آپ کا لہسن جو ہے وہ آج کل مارکیٹ میں یوز ہو رہا ہے, تو اگلے آنے والے ٹائم میں یہ بھی اسی طرح ہوگا. تو میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب آج کافی ڈیٹیل قسم کی ہماری گپ شپ ہوئی ہے اور بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ, اور مجھے بھی یقین کرے بہت انفارمیشن ملی, اور میرا تو دل کہہ رہا ہے کہ میں بھی جا کے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کروں اور مطلب یہ کروں, کیونکہ کافی پوٹینشیل اس میں نظر آئی ہے. اور کافی زیادہ جو کنفیوژنس تھی, میری اپنی پرسنل کنفیوژن جو تھی وہ بھی کلیئر ہوئی, اینڈ آئی ہوپ سو کہ ناظرین کی بھی جو کنفیوژن ہوگی وہ بھی کلیئر ہوں گی. تو ان دی اینڈ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا پیغام آپ جیون کے انٹرسٹڈ گروورز کو, یا ویسے بھی جو بھی فرد ہے جیون میں انٹرسٹڈ ہے, اس کو ایک پیغام اینڈ پہ آپ دینا چاہیں گے شارٹ سا؟ میرا یہ ہے کہ اس کو پازیٹیولی دیکھیں ساری ڈیولپمنٹ کو, ابھی ڈسکریج ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو اس کا فیوچر بڑا برائٹ ہے, اور اس کے کنزیومر کو بھی, صارفین کو بھی فائدہ ہوگا, ملک کو بھی فائدہ ہوگا, کسانوں کو آلریڈی بڑا ہے جنہوں نے یہ اس میں آئے ہیں. تو ہم اس کو اس ساری ڈیولپمنٹ کو ایز اے پارٹنر دیکھیں. ہر گروور ایک پارٹنر ہے, جو اس میں انویسٹر ہے وہ بھی ایک پارٹنر ہے, جو انڈسٹری لگائے گا وہ بھی ایک پارٹنر ہے, جو اس کو ایکسپورٹ میں اس حوالے سے اس کی برانڈنگ میں ہوگا وہ بھی ایک پارٹنر ہے. بگ پارٹنرز ہیں, امپورٹنٹ پارٹنرز ہیں. تو تمام پارٹنر کے لیے اس میں ایک بزنس ہے, اور ملک کی اکانومی کے لیے اس میں خاصا پوٹینشیل ہے, اور رورل اکانومی میں اس کا جو رول ہے آلریڈی اس نے چینج کر دیا سینیریو. جہاں جہاں یہ لوگوں نے لگایا ہے وہاں بڑی خوشحالی آئی ہے. تو میرا میسیج یہ ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھیں, اور انشاءاللہ جو اس کے پارٹنرز ہیں وہ اپنا اپنا رول پلے کریں گے, اور یہ گارلے کی جو کہانی آگے بڑھے گی. چلیں, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اسی کے ساتھ آج ہم اپنی پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور امید ہے آج کا سیشن آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا, کافی ساری چیزیں آپ کو کلیئر آؤٹ ہوئی ہوں گی. کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں آپ کو کہ کیا چیزیں آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں, کن ٹاپکس پہ آپ مزید پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کس چیز پہ ہم لوگ ڈبیٹ کریں, تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. اگر یہ سیشن آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو ضرور لائک کریں, ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ لوگوں نے تو کسان مزدار کے یوٹیوب چینل کو ابھی آپ لوگ سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ سے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.